تلاش کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے، سورہ بقرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کی قوم تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو میں نے جو تمہیں عطا فرمائی۔ اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جس کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی جان کے درپے تھے، بس ایک اللہ کی ایسی نعمت آئی، اللہ کی سب سے بڑی رحمت آئی، اللہ کا سب سے بڑا فضل آیا جس نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی تمہارے دلوں کے اندر جو نفرت، کدورت، بغض، حسد، کفر، نفاق کے شرارے بلند ہو رہے تھے، بس وہ نعمت آئی، اس نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر، ایک دوسرے کا پیار پیدا کر۔ انما المؤمنون اخوہ کی صدائے دل نواز تمہیں سنا دی، المسلم اخو المسلم کا پیغام دے کر تمہیں بھائی چارے کا میسج دے دیا کہ لوگوں دشمنی کا دور ختم ہو گیا، اب جو بھی تم میں سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی میں آ جائے گا، حضور علیہ السلام کی نوکری میں آ جائے گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جائے گا، بس وہ تمہارا بھائی بن جائے گا، تمہارے درمیان اخوت کا، محبت کا، پیار کا ایک رشتہ قائم کر دیا گیا، اور پھر تم کفر کے سبب، شرک کے سبب تم تو جہنم کے گھڑے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، بس وہ کملی والا اللہ کی ایسی نعمت بن کے آیا جس نے تمہیں دوزخ کے گھڑے کے کنارے سے اٹھایا اور جنت کی دہلیز پہ لا کھڑا کیا، تمہیں جنت تک پہنچا۔ حاضرین محترم، ہم اللہ کی اس نعمت کو یاد کر کے، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت تاجدار کائنات علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، باقی نعمتیں عطا فرمائیں لیکن کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب سرور کائنات ختم مرتبہ امام الانبیاء علیہ السلام کی صورت میں سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی تو کہا لوگوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم پر مصطفیٰ کی صورت میں نعمت نازل کر کے میں نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا، حضور کی نعمت کو سب سے بڑا احسان قرار دیا، اور پھر اللہ اپنے نبیوں کا ذکر پاک قرآن میں کرواتا رہا، پیاروں کا ذکر قرآن میں کرواتا رہا، اور قرآن میں اللہ کے تارے، اللہ کے پیارے یوں جگمگ کرتے نظر آتے ہیں جیسے آسمان پہ تارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَم، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن میں سیدہ مریم کا ذکر کریں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا، اے میرے پیارے محبوب آپ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک کریں، وہ اللہ کے صدیق نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِیس إِنَّهُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا، آپ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کریں، وہ اللہ کے صدیق نبی تھے۔ حاضرین محترم، اللہ انبیاء کا ذکر اپنے پیارے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے کرواتا رہا، عرض کیا گیا باری تعالیٰ تو نے اپنے پیارے نبیوں کا ذکر مصطفیٰ کی زبان سے قرآن میں کروایا، حضور کے ذکر کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہا میرے مصطفیٰ کا ذکر میں خود قرآن میں کروں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم
ہر ساتھ پچھلی ساتھ سے بہتر اللہ آپ کی شانوں کو علو عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا. کتنی بلندی عطا فرمائے گا؟ ورفعنا لک ذکرک، کائنات کی ساری بلندیاں نیچے رہ جائیں گی. مصطفیٰ کا ذکر ہر ذکر سے اونچا ہو جائے گا، ہر بلندی سے اونچا ہو جائے گا. تو سامعین محترم، ہم میلاد منا کے ایک طرف اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دوسری طرف ذکر مصطفیٰ کر کے اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. ہر کسی کا طریقہ بدل جائے گا، مفتی کا طریقہ بدل جائے گا، مفسر کا طریقہ بدل جائے گا، محدث کا طریقہ بدل جائے گا، سیاستدان کا طریقہ بدل جائے گا، لیکن نہیں بدلے گا تو اللہ کا طریقہ کبھی نہیں بدلے گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلے گی. تو حضور کا ذکر پاک کرنا میرے اللہ کی سنت ہے. اونچی آواز سے، اونچی آواز سے حضور کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے. ہم محفل میلاد منا کے بدعت نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، حرام نہیں کرتے. میلاد منا کے مصطفیٰ کا ذکر بلند کر کے گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، بستیوں میں، نگر نگر، بستی بستی، کریا کریا، کوچا کوچا ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کے ترانے بلند کر کے اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہیں. ورفعنا لک ذکرک، پیارے ہم نے آپ کا ذکر پاک آپ کی خاطر بلند کر دیا. اور کتنا بلند کیا ہے کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور جہاں سے دنیا شروع ہوتی ہے ذکر مصطفیٰ وہاں سے شروع ہوتا ہے. جہاں پہ دنیا ختم ہو جاتی ہے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی انتہا وہاں پر بھی نہیں ہوتی. اور حضور کا دین وہاں تک پہنچا ہے جہاں جہاں تک سورج کی روشنائی لے جا رہا ہے، جہاں جہاں تک چاند کی چمک لے جا رہا ہے. حضرت محترم، میرے آقا کا ذکر، حضور علیہ السلام کی یاد، حضور کا تذکرہ انسان کو انسان جانوروں نے بھی کیا ہے. بہت ڈیلی سبحان اللہ ہے. آپ ذرا ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف توجہ رکھیں. ذکر مصطفیٰ سنتے ہوئے، سناتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتے، پوری توجہ سے سنتے ہیں. حاضرین محترم، ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے. میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، میلاد میں مبارکبادیاں دیتے ہیں. یہ صرف مبارکبادیاں، یہ خوشیاں ہم ہی نہیں مناتے، اور جانوروں نے آمد مصطفیٰ کی خوشیاں منائی ہیں. اور ڈیلی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کے کہیے، ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. صحیح مشکات سے پڑھ رہا ہوں، باب المعجزات سے پڑھ رہا ہوں. تاجدار انبیاء علیہ السلام کی آمد ہوئی، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا. حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی آمد کے بعد مکہ اور مدینے کی پہاڑیوں کے درمیان ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، بیڑے چرا رہا ہے. اچانک ایک بیڑیا آیا، آ کے چرواہے کی بھیڑ کو پکڑا، دور جا کے کھانے لگا. چرواہا پیچھے بھاگا اور بھاگ کے ڈنڈا مارا، اپنی بھیڑ چھڑوا لی. جب بھیڑ چھڑوائی اور وہ جو چرواہا تھا یہودی تھا، جب اس نے بھیڑ چھڑوا لی تو وہ جو بھیڑیا تھا وہ بول اٹھا، جانور بول اٹھا اور بول کے کہنے لگا، اللہ نے مجھے روٹی دی تھی، رزق دیا تھا، ظالم یہودی تو نے چھین لیا ہے، اچھا نہیں کیا. جب بھیڑیوں کو بولتے ہوئے دیکھا، یہودی ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، حیران ہو گیا کہ جانور بولنے لگ گئے. ہاتھ ہو گئی یار، ہاتھ ہو گئی. حضور کا معجزہ سنا رہا ہوں، آقا کا معجزہ سنا رہا ہوں، مصطفیٰ کی شان سنا رہا ہوں. بھیڑیا بولا، یہودی ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جانور بولنے لگے.
جانور بولن لگ پے، جانور گلاں کرن لگ پے۔ بیڑیے نے اس لیے گل کی تھی تو یہودی کہنے لگا کہ جانور بیڑیے بولن لگ پے، جانور بولن لگ پے۔ بیڑیا بولیا، انہیں کیا میرے بولن تے حیران پیا ہونا ہے، پشیمان پیا ہونا ہے۔ ادھر مکے تے مدینے دیاں کھجوراں وچ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین دا تاج پا کے ختم نبوت دا سہرا بن کے آمنہ دا لال آ گیا ہے، وہ پتہ ہی نہیں۔ میرے بولن تے حیران پیا ہونا ہے، پشیمان پیا ہونا ہے۔ ادھر نبی آخر الزمان آ گیا ہے، انہاں دا پتہ ہی نہیں ہوں، انہاں دے بارے میں خبر ہی نہیں ہوں۔ یہودی آکھیا ذرا انہاں دی شان تے دس، کوئی عظمت تے سنا، کوئی ذکر دی گل تے سنا، کوئی تذکرہ تے سنا۔ بگیاڑ بولیا تے کہنے لگا یخبرنا بما مضى الى بما هو قائم، یخبرنا، توجہ، یخبرنا قبلہ خورشید ملت، یخبرنا بما مضى الى بما هو قائم۔ مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں دے درمیان وہ نبی آیا ہے جدی شان ہے، جو کچھ پہلا ہو گیا ہے وہ بھی وہ نبی جاندا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ بھی وہ جاندا ہے۔ کنے کیا مکے دے بگیاڑ، کنے کیا مکے دے بگیاڑ، واہ ہوئے مکے دیا بگیاڑا تے واہ ہوئے پاکستان دیا بگیاڑا۔ مکے دا بگیاڑ کہندا ہے نبی آخر الزمان ہوئے جیڑا سارا کچھ جانتا ہے، جو کچھ پہلا ہو گیا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ تے پاکستان والا آندا ہے دیوار دے پیچھے رہ گیا، حضور کچھ نہیں جانتے۔ میرے آقا تاجدار کائنات آئے تے پنجابی دے شاعر نے ترجمہ کہتا ہے، اسی پہ بات ختم کروں گا۔ میرے نبی دا جدوں ظہور ہویا، میرے نبی دا، میرے نبی دا، میرے نبی دا، میرے نبی دا، میرے نبی دا جدوں ظہور ہویا، کنکر کلمہ حضور دا پڑھن لگ پے، رخ ٹرن لگ پے، گنگے اٹھے۔ میرے نبی دا جدوں ظہور ہویا، کنکر کلمہ حضور دا پڑھن لگ پے، رخ ٹرن لگ پے، گنگے بول اٹھے تے پتھر پہاڑیاں دے اتے ترن لگ پے، تے قاتل اپنیاں تیاں نمانیاں دے، قاتل اپنیاں تیاں نمانیاں دے، تائب ہو کے رب تھی تے بند ہوئے ظلمات دے در سارے، بند ہوئے ظلمات دے در سارے، اجڑ بگیاڑاں دے نال چرن لگ پے۔ انہیں کہا یہودی کہنے لگا بگیاڑا پھر میں کی کراں؟ انہیں کہا جا کے مدینے وچ حضور تشریف فرمانے، آقا دا کلمہ پڑھ لے، حضور دی غلامی دا پٹا گلے وچ پا لے، دوواں جہاناں وچ تر جائے گا، تیری بگڑی بن جائے گی۔ انہیں کہا تیری صلاح ہے کہ میں کلمہ پڑھن تر جاؤں تے پچھو تو میری بھیڈاں دا صفایا کر۔ انہیں کہا تو یہودی دا یہودی رہو، انہوں نہیں پتا جیڑا نبی آیا ہے اور لوکاں دے حق کھوان واسطے نہیں، حق داراں نو حق دوان واسطے آیا ہے، حق داراں نو حق دوان واسطے آیا ہے۔ تو حاضرین محترم، آج کا یہ اجتماع ادارہ خورشید اسلام پاکستان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ ادارہ خورشید اسلام پاکستان کی وہ واحد تحریک ہے جو اس پرفتن دور کے اندر دلوں کے سکون کا سامان پیدا کرتی ہے، لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلانا چاہتی ہے۔ گھر گھر میں درس قرآن کی صورت میں، ذکر مصطفیٰ کی صورت میں، ذکر خدا کی صورت میں، نعت مصطفیٰ کی صورت میں حضور علیہ السلام کے عشق کی چنگاری جلانا چاہتی ہے۔
اور خورشید اسلام یوتھ ونگ جگہ جگہ پہ پورے پاکستان کے اندر دروس قرآن کی محافل منعقد کرے گی، جگہ جگہ پہ ذکر کی مجالس منعقد کرے گی، جگہ جگہ پہ دلوں کے سکون کا سامان مہیا کرے گی۔ اور یہی پیغام ہے حضرت سید شاہ سوار شمس فوز قادری نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی پیغام ہے سید خورشید الحسن خورشید گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی پیغام ہے مخدوم الملت حضرت پیر سید مظہر الحسن چند پیر شاہ کا کہ جو بھی جتنے بھی حضور کے غلام ہیں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ بڑی برکت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، بڑی رحمت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، بڑا سکون اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ تو بابا جی کا حکم ہے کہ ہر شخص اب خود بھی قرآن پڑھا کرے، ہر شخص اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے، اور ہر شخص جو ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے۔ اور یہی مشن لے کے حضرت صاحبزادہ پیر سید اظہر الحسن گیلانی پورے پاکستان کے اندر اس دعوت کو پھیلا رہے ہیں۔ ماہنامہ شمس المشائخ جو 1937 سے خانقاہ عالیہ کلی شریف سے شائع ہو رہا ہے اور آج تک شائع ہو رہا ہے، اس کو لے کے پڑھیے۔ اور مجموعہ مقالات تصوف سیمینار کے جو کو سمجھنا چاہے صوفیزم کیا ہے، وہ خانقاہ سے لے کے بندہ حاصل کرے۔ ورقہ 21-22 اکتوبر کو سالانہ عرس پاک حضرت سید شاہ سوار شمس غوث رحمۃ اللہ علیہ کا 105واں سالانہ عرس پاک منعقد ہوگا۔ چوک در چوک شرکت فرمائیے گا۔ آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں، رونق افروز ممبر ہو رہے ہیں جناب خورشید ملت، زعم اسلام، مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری۔ نعرہ تکبیر!